أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آج کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ آیت نمبر 30 پر 3 سے ہے. آیت نمبر 30 پر 3 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. دیکھیے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. کیوں اس سورت کو آل عمران کہا جاتا ہے؟ کہ وہی کیا ہے اس کا جو قصہ ہے، آل عمران کا قصہ کیا ہے، وہی آج کے سبق میں کیا ہے آنے والا ہے. آج کے سبق میں کیا ہے آل عمران کا کیا ہے قصہ آنے والا ہے. سب سے پہلی بات آیت نمبر 30 پر 3 آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے. بے شک اللہ نے چن لیا ہے. اصطفیٰ کا مطلب چننا. اللہ نے کن کو چنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو، ونوحاً، اور نوح علیہ السلام کو بھی کہا اللہ نے چن لیا ہے. وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، آل کا مطلب خاندان، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو بھی اللہ نے چن لیا ہے. وآل عمران، اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو بھی اللہ نے چن لیا ہے. آل کا مطلب خاندان، عمران علیہ السلام کے خاندان. علی العالمین، اس زمانے میں تمام جہانوں پر کیا مطلب اللہ نے کیا ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر دو خاندان کا ذکر کیا. ایک ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو کیا ہے اللہ نے تمام جہانوں پر کیا ہے چن لیا ہے. تفسیر دیکھیے، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے. کن کو؟ آدم علیہ السلام کو. کیوں اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا؟ کیا مطلب ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اپنے ہاتھ سے کیا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کیا ہے تمام فرشتے کیا ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تمام فرشتے کیا ہے آدم علیہ السلام کے سامنے کیا ہے سجدہ کرتے ہیں. تیسرا جو ریزن ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا ہے جنت میں داخلہ دیا ہے. یہ 3 ریزن ہے. ایک کہ جنت میں داخلہ دیا ہے، دوسرا تمام فرشتوں نے ہمارے نبی کے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، تیسرا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کو بھی کیا ہے اللہ نے چن لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جو رسول تھے اس روئے زمین پر وہ ہے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کیا ہے اس زمین پر سب سے پہلے رسول تھے. یہاں دیکھیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے فوری نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ دوسرے انبیاء کا نام بھی آ سکتا تھا، لیکن خاص اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے کیا ہے زندگی چلی، لوگ کیا ہے شرک میں پڑ گئے تمام لوگ، پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر کیا ہے قوم میں عذاب آئی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں صرف چند لوگ باقی تھے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ، بس آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ باقی تھے، اس کے بعد ان کی زندگی چلی. مطلب جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیا ہے آدم علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافث، سام، حام، یافث، ان تینوں بچوں سے کیا ہے پھر کیا ہے ہم کیا انہی تینوں بچوں سے کیا ہے اس کے بعد نسل چلی تھی.
آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے قوم میں عذاب آیا، پھر نوح علیہ السلام کے قوم میں جو بچے تھے اس کے بعد سے کیا ہے نسل چلی تھی. خاص طور پر نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے سام، حام، یافس، ان سے کیا ہے پھر نئی نسل کیا ہے پوری دنیا میں کیا ہے مطلب ہم لوگ کیا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں ہماری نسل کیا اسی میں چلی تھی. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. دوسرا آدم کون ہے؟ نوح علیہ السلام، کیونکہ ہم سب کیا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے تمام کیا ہے عذاب میں کیا ہے چلے گئے تھے. پھر اللہ نے وآل ابراہیم، آل کا مطلب خاندان، 2 خاندانوں کا اللہ نے ذکر کیا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو ہم نے چن لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اور اسی طرح کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان میں کون؟ ہمارے نبی بھی آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسی سے ہمارے نبی آئے. ہمارے نبی کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے. مطلب اللہ نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خاندان کو چنا، مطلب اسی سے کیا ہے انبیاء کے جو یہ ہوئے انبیاء رسول جو آ کر تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آ کر تھے. اسی سے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی، مطلب اسی سے کیا اسی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو بھی اللہ نے کیا چن لیا ہے. پھر وآل عمران، اور عمران علیہ السلام کے خاندان. یہاں دیکھیے عمران علیہ السلام کے خاندان، یہاں مفسرین کا 2 قول ہے. یہ کون سے عمران علیہ السلام کے خاندان ہیں؟ سب سے پہلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہیں علیہم السلام. ان دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران تھا. بعض مفسرین نے کہا کہ آل عمران سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ ہیں. لیکن صحیح بات جو جمہور مفسرین جو ذکر کرتے ہیں یا عمران سے مراد کون ہیں؟ مریم علیہ السلام کے والد ہیں. مریم علیہ السلام کے والد جو ہے نا ان کا نام عمران تھا علیہ السلام. وہ جا کے ذکر ہے عمران علیہ السلام کے خاندان کا. یہ جو واقعہ کیا ہے اس صورت میں ذکر ہے. اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں عمران علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہے. عمران علیہ السلام کون؟ جو مریم علیہ السلام کے کیا ہے والد تھے. مریم علیہ السلام کے ابا اور مریم علیہ السلام کے امی، ان کا نام کیا ہے؟ حنا. جو مفسرین ذکر کرتے ہیں حنا، ہا نون تا گولتے جو ہے نا وہ حنا. مریم علیہ السلام کے ابو کا نام مریم علیہ السلام کے ابو کا نام عمران، مریم علیہ السلام کی امی کا نام کیا ہے؟ حنا تھا. وہی واقعہ کیا ہے اللہ نے کیا ہے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عمران علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض. مطلب اس کے بعد کیا ہے آدم علیہ السلام کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے مخلوق کیا ہے آتے رہے. اس کے بعد کیا وہی ذریہ مطلب جو بھی لوگ پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد بعضھا من بعض. اس کے بعد کیا ہے لوگ کیا ہے پیدا ہوتے رہے. آدم علیہ السلام کے بعد لوگ پیدا ہوتے رہے. نوح علیہ السلام کے بعد بھی کیا ہے لوگ پیدا ہوتے رہے، نسل چلتی رہی. اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بھی اور عمران علیہ السلام کے خاندان میں یعنی کہ اس طرح کیا ہے نسل کیا ہے چلتی رہی آدم علیہ السلام سے. وہی ذریۃ بعضھا من بعض. خاص طور پر اس ٹکڑے میں ذریۃ بعضھا من بعض ایک کے بعد دوسری نسل کیا ہے چلتی رہی. یہاں علماء نے جو آج کل لوگوں میں جو مشہور ہے کہ انسان اصل میں کیا ہے بندر تھا، نعوذ باللہ انسان اصل میں بندر تھا، علماء نے کہا کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ذریۃ بعضھا من بعض یعنی کہ ایک کے بعد نسل چلتی رہی. مطلب آدم علیہ السلام کے بعد نسل چلتی رہی، پھر نوح علیہ السلام کے بعد نسل چلتی رہی، پھر ابراہیم علیہ السلام. یعنی کہ ہماری جو اصل شکل ہے وہ کہ ہے آدم علیہ السلام سے. ذریۃ بعضھا من بعض ہماری شکل. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندر انسان اصل میں تھا پھر بعد میں یہ ہو گیا، یہ سب کیا ہے غلط ہے. صحیح کیا ہے ذریۃ بعضھا من بعض ایک کے بعد دوسرے مخلوق ہم جب کیا ہے آتے رہے. ہماری جو نسل کیا ہے آدم علیہ السلام سے کیا ہے چلتی رہی. کیونکہ انسان کیا ہے آدم علیہ السلام کے انسان تھے، اسی وجہ سے کیا ہے ہم بھی کیا ہے انسان ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بندر ہیں یہ سب کیا ہے غلط ہے. دوسری جو بات ہے ذریہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ من الذر تب چھوٹے چمٹی کہتے ہیں. النمل الصغیر چھوٹا جو چمٹی رہتا اسے بولتے ہیں. چھوٹا جو چمٹی رہتا اسے بولتے ہیں. یعنی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ذریہ اللہ نے پیدا کیا بعض کو بعض میں سے.
کیا مطلب ہے؟ ذریہ کا ایک مطلب کیا ہے؟ چھوٹی چھمٹی. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی کمر سے اللہ نے تمام مخلوق کو نکالا. تمام مخلوق کو اللہ نے نکالا. کیسے تھے تمام مخلوق؟ کذر، چھمٹی کی طرح تھے. چھمٹی کی طرح تھے، جیسا کہ عالم ارواح جسے ہم کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے کیا ہم کو یہاں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا. دنیا میں قیامت تک جو آئیں گے تمام لوگوں کو کیا ہے اللہ نے کیا ہے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اللہ تمام لوگوں سے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں. تمام لوگوں نے گواہی بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کیا ہے ہمارا رب ہے، جسے عالم ارواح کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے کیا ہے آدم علیہ السلام کی کمر سے کیا ہے تمام مخلوق کو پیدا کیا. تمام مخلوق کو کیا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی کمر سے پیدا کیا، جو کیسے تھے؟ کذر، چھمٹی کی طرح تھے تمام مخلوق اللہ کے سامنے، چھوٹی چھوٹی چھمٹی کی طرح. وہی مطلب ہے ذریۃ بعضھا من بعض. مطلب ایک مخلوق اللہ نے کیا ہے کئی مخلوق کو کیا ہے آدم علیہ السلام کے سامنے کیا ہے مطلب پورے انسانوں کو کیا آدم علیہ السلام کے سامنے پیدا کیا. مطلب وہ ہم لوگ کیسے تھے وہاں؟ کذر، جس طرح چھوٹی چھمٹی رہتی اس طرح اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے ہم کیا ایک چھوٹی چھمٹی کی طرح ایک مخلوق تھے. ذریۃ بعضھا من بعض، یعنی کہ ایک کے بعد ایک مخلوق کیا ہے اللہ نے کیا ہے پیدا کیا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد یہاں جو ہے نا اصل جو قصہ کیا ہے یہاں ذکر کیا گیا ہے. یہاں جو کیا ہے قصہ ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 25 میں. کیا قصہ ہے کہ مریم علیہ السلام، ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ حنا تھا. ان کے ماں کا نام حنا تھا. اور حنا جو ہے نا یہ جو مریم علیہ السلام کی جو ماں تھی، جب وہ پریگننٹ ہوئے، جب وہ حاملہ ہوئے، انہوں نے یہ نظر مانی اللہ سے، اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے لیے قربان کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا ہے میں قربان کر دیتی ہوں. مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے کیا ہے میں قربان کر دیتی ہوں. یہ خاص طور پر یہ دعا کرتی ہیں. کون؟ مریم علیہ السلام کی ماں. جب بچہ پیٹ میں رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے کیا ہے میں نظر مانگتی ہوں. کیونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نظر مانتے تھے. کیا نظر مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ جو بچہ ہے میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے. مسجد اقصیٰ جو سب سے اسلام کی جو بڑی مسجد ہے، جیسا کہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں مسجد اقصیٰ کیا ہے نا اس کی خدمت کے لیے کیا ہے یہ بچے کو نظر مانتی ہوں. اس طرح کیا ہے کون نظر مانے تھے؟ مریم علیہ السلام کی ماں، جن کا نام مفسرین کہتے ہیں کہ حنا تھے. جب نظر مانے تھے کون؟ حنا نظر مانے. اب مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے جنس ہونا چاہیے، لیکن پیدا ہوئے کون؟ عورت پیدا ہوئے. دیکھے تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئے. جب مریم علیہ السلام کی ماں دیکھتی ہے کہ جب پیدا ہوتی ہیں، جب ڈیلیوری ہوتا ہے، جب پیٹ میں تھے تب وہ نظر مانتے ہیں، جب وہ پریگننٹ تھے تب نظر مانتے ہیں. جب ڈیلیوری ہوتی ہیں، ڈیلیوری کے بعد حنا جو مریم علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو جنس کے لیے نظر مانی تھی، میں تو یہ سوچی تھی کہ مرد بنا ہوگا، باعث ہوگا تاکہ کیا ہے میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے کیا ہے میں چھوڑ دیتی ہوں. پھر کیا ہے اللہ نے کیا اس کو بھی قبول کرے، تو وہ واقعہ کیا ہے سامنے آ رہا ہے. لیکن آج کی یہ تفسیر دیکھیے. اس کے بعد اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران علیہ السلام کی بیوی کون ہے؟ عمران علیہ السلام کیا ہے مریم علیہ السلام کے ابو ہیں، ان کی بیوی. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے، قالت کہتی ہے، عمران مطلب عورت، عمران علیہ السلام کی بیوی کون ہے؟ حنا. حنا علیہ السلام کیا ہے؟ حنا علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ ربی، اے میں رب، انی نذرت، بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے. کیا نظر مانتی ہوں؟ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، بطن مطلب پیٹ، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، خالص تیری عبادت کے لیے، خالص تیری خدمت کے لیے. محررن کا مطلب خالص اللہ کی خدمت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں. اس کے بعد خود کہتی ہے حنا علیہ السلام، جو مریم علیہ السلام کی جو ماں ہے، وہ خود نظر مان کر کہتی ہے کہ فتقبل منی، اللہ تعالیٰ میں جو نظر مانی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری خدمت کے لیے. فتقبل منی، تو قبول فرما اس نظر کو. فتقبل، تو قبول فرما میرے لیے اس جو میں نے نظر مانی ہے
میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری خدمت کے لیے، تو کیا ہے اس کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والا مطلب میری دعاؤں کو سننے والا ہے تو، اور جاننے والا ہے میری نیتوں کو، میری نیت کیا ہے تو وہ بھی کیا ہے تو جانتا ہے۔ یعنی کہ جب مریم علیہ السلام کیا ہے پیٹ میں تھے، ان کی جو ماں کے پیٹ میں، ماں کا نام حنا تھا، ابھی پریگننٹ تھے حنا علیہ السلام، لیکن کیا ہے عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کیا ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی کیا ہے ان کی جو مریم علیہ السلام کی جو ماں جو ہے نا ابھی پریگننٹ تھے، اسی وقت کیا ہے ان کے جو والد عمران، جیسا کہ آل عمران کا جو ذکر ہے، آل عمران کا جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا تھا، جو مریم علیہ السلام کے کیا ہے والد تھے۔ عمران جو ہے نا ایک بہت نیک شخص تھے علیہ السلام، بہت نیک شخص تھے بنی اسرائیل میں سے، بہت نیک شخص تھے۔ ان کی جو بیوی ہے ان کا نام کیا ہے حنا ہے، اور حنا جب پریگننٹ ہوئی عمران علیہ السلام کے کیا ہے انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے کیا ہے اس کے بعد جو بھی قصہ آ رہا ہے وہ مریم علیہ السلام کی ماں کا قصہ آ رہا ہے، مریم علیہ السلام کی وہی اذ قالت امرأۃ عمران، عمران علیہ السلام کی بیوی کیا ہے نظر ماننے، مطلب مریم علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کا قصہ آ رہا ہے، وہی قصہ اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی ماں نظر مانتی ہے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے محرراً خالص تیری عبادت کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد دیکھیے فلما وضع کا مطلب رکھنا، مطلب جب کیا ہے ڈیلیوری ہو جاتا ہے، جب کیا ہے ڈیلیوری ہو جاتا ہے، وضع مطلب بچے کو رکھتی ہے، مطلب جب ڈیلیوری ہو جاتا ہے، قالت کون کہتی ہے حنا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ ربی میں رب انی وضعتها انثى، بڑے اس میں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو کیا ہے بچی کو جنی ہوں، میں تو کیا ہے بچی کو جنی، جبکہ میری نیت یہ تھی کہ میں کیا ہے بچہ کو جنوں گی اور بچہ کو جننے کے بعد یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ مسجد کی خدمت کے لیے جینٹس ہی ہونا چاہیے، لیڈیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ پردہ وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے، جینٹس کیا ہے لوگوں نظر مانتے تھے، ایسا ہی سوچ کر کیا ہے مریم علیہ السلام کی ماں بھی نظر مانے تھے، لیکن پیدا ہوئے کون؟ وضعتها انثى، عورت پیدا ہوئی، انثى مطلب عورت، وہ کون ہے؟ مریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوتے ہیں، جب ڈیلیوری ہوتا ہے تو مریم حنا علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تو کیا ہے جنس کی نظر مانی تھی، مرد بنا کی نظر مانی تھی، لیکن جب پیدا ہوئے کون ہے؟ عورت پیدا ہوئی، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہاں پھر اس کے بعد دیکھیے واللہ اعلم بما وضعت، یہاں دیکھیے اس آیت میں ہے نا واللہ اعلم بما وضعت، ایک اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، دوسرا مریم علیہ السلام بولتے ہیں، دوسرا مریم علیہ السلام کی ماں بولتی ہے۔ دیکھیے پہلا جو ہے نا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، جب مریم علیہ السلام کی ماں یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو بچی کو جنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں بما وضعت، جو تم نے جنا ہے، جو تم نے جنا ہے بچی کو وہ میں جانتا ہوں، اللہ نے فرمایا۔ پہلا جو یہ ہے نا ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہے واللہ اعلم بما وضعت، یہ واللہ اعلم بما، یہ کون بہتے ہیں؟ وضعت، تا کے اوپر اگر سکون آتا ہے تو یہ کون بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مریم علیہ السلام بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو بچی کو جنی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم نے جنا ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نے کیا ہے بچی کو جنا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو جینٹس جو ہوتا ہے وہ لیڈیز کی طرح نہیں ہوتا ہے، مطلب جینٹس اور لیڈیز میں فرق ہے۔ جینٹس کیا ہے مسجد کی خدمت کے لیے رہتا ہے، لیڈیز نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جینٹس اور لیڈیز دونوں ایک نہیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جب کیا ہے اللہ نے خود فرما دیا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے، یہ پہلا، یہ کون فرماتے واللہ اعلم بما وضعت، تاکہ اگر سکون مانے تو اللہ نے خود فرمایا۔ جب مریم علیہ السلام تعجب کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو بیٹی کو جنا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نے بیٹی کو جنا ہے، یہ پہلا واللہ اعلم بما وضعت یہ اللہ نے کہا۔ دوسرا جو قول ہے وہ ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت، وضعت جو ہے نا وضعت، اگر وضعت پڑھیں گے خود مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مریم علیہ السلام بچی کو جنتے ہیں خود مریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو میں نے جنا ہے، وضعت، واللہ اعلم بما وضعت اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہے یہ کون فرماتے ہیں؟ مریم علیہ السلام کی ماں حنا علیہ السلام۔ یہ قرات کہاں ثابت ہے؟ یہ قرات کون پڑھتی ہے واللہ اعلم بما وضعت؟ یہ بھی ہمارے نبی پڑھتی ہیں، ہمارے نبی پڑھتی ہیں واللہ اعلم بما وضعت، یہ بھی ہمارے نبی نے پڑھا ہے۔ اس کی دلیل کئی صحابہ نے کیا ذکر کرتی ہیں کہ ہمارے نبی نے وضعت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں،
صحابہ میں سے کون کون ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے وضعتو کا لفظ استعمال کیا؟ وہ ہے علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ان جیسے صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے وضعت بھی پڑھا ہے، وضعتو بھی پڑھا ہے۔ اگر وضعت پڑھیں گے تو اللہ نے خود فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نے کیا جنا ہے۔ اگر وضعتو پڑھیں گے، خود کیا ہے، مریم علیہ السلام کی ماں کہتی ہے کہ اللہ اعلم بما وضعتو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو میں نے جنا ہے۔ وضعتو تو جو ہے نا مئی کے معنی، مریم علیہ السلام خود کہتی ہیں کہ مریم علیہ السلام کی ماں خود کہتی ہے کہ واللہ اعلم بما وضعتو، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو میں نے جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثیٰ، پھر اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنس کیا ہے، لیڈیز کی طرح نہیں ہے۔ پھر کیا ہے مریم علیہ السلام کی ماں جو ہے نا وہ نام رکھتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ اسی وقت پیدا ہوتی ہی کیا ہے، مریم علیہ السلام کی ماں جو ہے نا حنا، وہ نام رکھتی ہے کس کی؟ مریم نام رکھتی ہے۔ مریم کیا ہے؟ نام رکھتی ہے۔ مریم کا معنی کیا ہے؟ خادم الرب، رب کی اطاعت کرنے والی، رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والی۔ مریم کا مطلب رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والی، بہت زیادہ کیا اطاعت کرنے والی۔ پھر جب نام رکھنے کے بعد کیا نام رکھتی ہیں؟ مریم علیہ السلام کے نام رکھتی ہیں۔ حنا جب پیدا ہوتا ہے، ان کو بچی پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، نام رکھتی ہیں کس کا؟ مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام خود نام رکھتی ہیں کہ ان کا، مریم علیہ السلام کی ماں خود نام رکھتی ہے کہ ان کا نام کیا ہے؟ مریم ہے۔ حنا نام رکھتی ہے کہ مریم، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ماں جننے کے بعد ماں خود نام رکھتی ہے کہ مریم۔ پھر مریم علیہ السلام کی ماں جو ہے نا حنا، وہ خود کہتی ہے کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ تعالیٰ یہ مریم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو تو کیا ہے، شیطان کی فتنے سے محفوظ رکھ۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، کس سے؟ اس بچی سے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا اس بچی کو اور کیا اس کی جو ذریت نکلنے والی ہے مریم علیہ السلام سے، جو بھی کیا عیسیٰ علیہ السلام جو بھی پیدا ہونے والی ہے مریم علیہ السلام سے، ان تمام لوگوں کو تو کیا ہے، شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ، شیطان کے فتنے سے تو کیا ہے محفوظ رکھ۔ یہ دعا مانگتی ہیں کون؟ حنا جو مریم علیہ السلام کی ماں ہے، وہ دعا مانگتی ہیں اپنی بیٹی کے لیے، مریم علیہ السلام کے لیے، ان کی ذریت کے لیے۔ یہ کیا ہے، ہم بھی کیا اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ جب حنا یہ دعا مانگتے ہیں تو اسی وقت اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فا مطلب فوری۔ جب یہ دعا مانگتے ہیں حنا، اللہ تعالیٰ میری بچی کو اور ان سے جو بھی نسل آنے والی ہے تو اس سے کیا ہے، شیطان سے محفوظ رکھ، اسی وقت اللہ کہتا ہے کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا۔ کیسے؟ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، جب بھی کہتے کہ شیطان کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھا، کسے؟ مریم علیہ السلام کو بھی، اور ان سے جو ذریت نکلتی ہے۔ مریم علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بخاری کی روایت ہے، ہر انسان جب بچہ پیدا ہوتا، دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، تو بچہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ شیطان کیا اسے کیا ہے، مارتا ہے، شیطان کیا اسے کیا ہے، ایک مرتبہ لوچتا ہے، اس وجہ سے کیا ہے بچہ روتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں، یہ حدیث کیا ہے بخاری میں۔ لیکن اللہ نے شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھا کسے؟ مریم علیہ السلام کو اور ان کی بیٹے کو، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، شیطان نے کیا ان کو ستایا نہیں، شیطان نے ان کو کیا ہے تکلیف نہیں دیا، نہیں روئے تھے وہ۔ اسی وجہ سے بچہ جب روتا ہے پیدا ہوتے ہی، کیوں؟ کیونکہ شیطان کیا ہے ان کو کیا ہے تکلیف دیتا ہے، شیطان کیا ان کو ستاتا ہے، اس وجہ سے کیا ہے بچے پیدا ہوتے ہی روتے ہی۔ یہ حدیث بخاری میں، لیکن بخاری میں خود یہ ہے کہ لیکن اللہ نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے شیطان کے فتنے سے پیدا اسی سے کیا ہے بچا لیا۔ جب یہ دعا کرتی ہے مریم علیہ السلام کی ماں، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اور میری بیٹی کو کیا ہے، میری جو بیٹی کو اور اس سے جو نسل آنے والی ہے اسے تو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اللہ نے کہا فتقبلا، فوری اللہ نے کہا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کر لیا، بقبول حسن، اچھی طریقے سے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی کہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے کہا ان کو شیطان کے جو تکلیف جو دیتا ہے شیطان، اس سے کیا اللہ نے بچا لیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے مریم علیہ السلام سے، ان کو بھی کیا ہے شیطان کی تکلیف سے محفوظ کر لیا۔ مطلب دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا ہے شیطان کا ایک مرتبہ لوچتا ہے، اسی وجہ سے بچے کیا ہے روتے ہیں، اسی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ لیکن کیا ہے مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو سے اللہ نے کیا ہے شیطان کے فتنے سے بچا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں کی دعا تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ،
پھر اللہ نے کیا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پھر اس کے بعد فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے کیا قبول کر لیا کسے؟ مریم علیہ السلام کی ماں جو دعا کرتی تھی حنا علیہ السلام، ان کی دعا کو کیا اللہ نے قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وَأَنبَتَهَا، پھر اللہ نے کیا ہے مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، عمران کا انتقال ہوتا علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے جو والد تھے عمران، ان کا انتقال ہوا تھا. اب مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا؟ یہ مسئلہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا. تو وہاں کے جو بڑے بڑے جو نیک لوگ تھے اس زمانے میں، جیسا کہ زکریا علیہ السلام نبی تھے، اور ان جیسے جو لوگ تھے وہاں بزرگ لوگ، انہوں نے کیا یہ مسئلہ اٹھایا کہ کون ان کی کفالت کرے گا. لوگوں میں ایک فیصلہ ہوا کہ ہم کیا کریں گے، مریم علیہ السلام کی پیدائش کی ذمہ داری، مطلب ان کو جو دیکھ بھال کرنا بچوں میں، وہ کون کرے گا؟ تو کیا ہے تمام لوگوں نے کہا کہ اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ ہم کریں گے ان کی کفالت مریم علیہ السلام کی، دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم کریں گے. یہاں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو کیا آگے تمام لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سمندر میں ایک قلم ڈالا جائے گا، جس کا قلم سمندر میں جو بھی چیز ڈالا جاتا ہے وہ سامنے چل جاتا ہے، جس کا قلم پیچھے آئے گا وہ کیا ہے مریم علیہ السلام کی کیا ہے پرورش کرے گا. تو تمام لوگوں نے کہا ہے قلم کیا ہے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، لیکن زکریا علیہ السلام کا جو قلم میں ریورس میں آتا ہے، ہر چیز کیا ہے سمندر میں مات لے کے سامنے جاتا ہے، لیکن کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ کیا ہے ریورس میں پیچھے آتا ہے، وہ پیچھے آتا ہے. تو تمام لوگوں نے کہا ہے زکریا علیہ السلام کو چھوڑ دیا. وہی کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے کہا ہے مریم علیہ السلام کی اچھی طریقے سے کیا ہے پرورش کی. وَأَنبَتَهَا، ان کی پرورش کی، نباتاً حسن، اچھی طریقے سے. کیسے؟ اخلاق کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے. بلکہ بعض روایت ہم کو ملتی ہے اسرائیلی روایت، اس میں بتایا گیا کہ جس طرح انسان ایک سال میں کتنا بڑھتا ہے، ہاں 2 سال میں کتنا بڑھتا ہے، اتنا کیا ہے مریم علیہ السلام 1 سال میں بڑھتے تھے. 2 سال میں انسان کتنا بڑا ہوتا ہے، مریم علیہ السلام 1 سال میں اتنے بڑے ہوتے تھے. جسمانی طور پر بھی کیا اللہ نے کیا ان کو اچھی طریقے سے پرورش کی. 2 سال میں انسان کے جسم کتنا بڑھتا ہے، مریم علیہ السلام کی 1 سال ہی میں کیا اتنا جسم بڑھتا تھا. مطلب جسمانی طور پر بھی اللہ نے کیا مریم علیہ السلام کی اچھی پرورش کی، اور یہ پاک دامن اور توحید پرست میں کیا ہے مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی. کون پرورش کرے؟ وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا علیہ السلام کیا ہے مریم علیہ السلام کی کیا ہے پرورش کرتے ہیں. جو قصہ میں نے بتایا کہ سمندر کا جو قصہ. اب یہ کہا جاتا ہے کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ واللہ عالم یہ جو سمندر میں جو قلم ڈالے تھے اور جو ریورس میں جو قلم آیا تھا، پیچھے جو قلم آ گیا تھا کس کا؟ زکریا علیہ السلام کا. یہ سمندر کون سا تھا؟ مفسرین کا کہنا ہے واللہ عالم جارڈن جو ہے نا، جارڈن کا جو سمندر ہے وہی سمندر ہے. اب نیٹ میں ڈالیے کہ نہر اردن، مطلب جارڈن جو ہے نا اس کا جو سمندر میں کیا ہے مریم علیہ السلام، مطلب تمام لوگوں نے کیا ہے قلم ڈالی تھی. اس وقت کیا ہے زکریا علیہ السلام کا جو قلم کیا جو پیچھے آ گیا تھا. یہ جارڈن کا جو سمندر ہے یہ ریڈ سی جو ہے نا اسی کے پاس آتا ہے. ریڈ سی سعودی عرب کا جو بارڈر ہے ریڈ سی، اس کے ادھر میں کیا ہے جارڈن ہے، ادھر مصر ہے، اس طرح ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو مطلب کہا جاتا ہے کہ مفسرین کیا ہے وہی سمندر میں کیا ہے یہ قلم کیا ہے ڈالے تھے. کہ واللہ عالم. وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا علیہ السلام پرورش کرے کس کی؟ ان کی، مریم علیہ السلام کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام کیا ہے داخل ہوتے تھے کن کے پاس؟ کلما دخل علیہا. اس کے بعد کیا کریں زکریا علیہ السلام کیسے پرورش کرے؟ ایک اوپر ایک روم بن دے، اوپر جانے کے لیے ایک سیڑھی ہوتا تھا، وہ سیڑھی چڑھ کے کیا ہے مریم علیہ السلام کے پاس جانا پڑتا تھا. مریم علیہ السلام اوپر کیا ہے ایک روم تھا جو کیا ہے عبادت رہتے، ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے. ہمیشہ مریم علیہ السلام کیا ہے عبادت میں رہتے. نام کا بھی کیونکہ مریم کا مطلب اللہ کی عبادت کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے. مریم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے تھے. ان کا روم اوپر تھا، روم کو جانے کے لیے نیچے سے سیڑھی تھا. اسی طرح کیا ہے ایک مرتبہ کیا ہے کلما دخل علیہا، جب کبھی داخل ہوتے ان پر، مطلب مریم علیہ السلام پر. کون؟ زکریا علیہ السلام جب کبھی مریم علیہ السلام پر داخل ہوتے. کہاں؟ محراب مطلب جو سمجھتے ہیں نماز کی جگہ وہ نہیں ہے، مطلب عبادت کی جگہ ہے. محراب کا مطلب عبادت کی جگہ. مریم علیہ السلام کی عبادت کی جگہ اوپر کیا ہے لوگ بن دیے تھے. سیڑھی چاہ کر اوپر ایک چھوٹا روم تھا جہاں کیا مریم علیہ السلام عبادت کرتے تھے. محراب اسے ہی کہا جاتا ہے عبادت کی جگہ کو. مریم علیہ السلام کے محراب میں جب داخل ہوئے زکریا علیہ السلام، وجد عندها رزقا، مریم علیہ السلام کے پاس رزق کو پاتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام کو معلوم ہے ان کے علاوہ کوئی رزق نہیں لاتا ہے. کن کو؟ مریم علیہ السلام کو. غیر موسمی پھل کیا ہے ان کے پاس پاتے تھے. کن کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے پاس پاتے تھے. غیر موسمی پھل کا مطلب معلوم ہے کہ ہمارے پاس ٹھنڈی میں، گرمی میں خاص قسم کا پھل آتا ہے، وہ ٹھنڈی میں نہیں آتا ہے. لیکن مریم علیہ السلام کے پاس گرمی کا موسم میں کیا ہے ٹھنڈی کا پھل رہتا تھا، ٹھنڈی کے فروٹس جو ہے نا رہتا تھا.
اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کا فروٹس رہتا تھا، جیسا کہ گرمی کے موسم میں آم آتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں نہیں آتا ہے. لیکن مریم علیہ السلام کے پاس کیا ہے، گرمی کے موسم میں جو فروٹس آتا تھا وہ ٹھنڈی کے موسم میں رہتا تھا. جبکہ موسم پورا ٹھنڈا ہے لیکن گرمی کا فروٹس کیا ہے ان کے پاس رہتا تھا. جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو گرمی والا فروٹس کیا ہے مریم علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، جبکہ کہیں بھی نہیں رہتا تھا. تو جب داخل ہوئے تو ان کے پاس کیا ہے، رزق پاتے ہیں، مطلب جو غیر موسمی پھل کیا ہے مریم علیہ السلام کے پاس پاتے ہیں زکریا علیہ السلام. تو بڑے تعجب سے پوچھنے لگتی ہیں زکریا علیہ السلام، قال یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے یہ پھل ہے، یہ پھل تمہیں کہاں سے آیا، یہ تمہارے پاس جو ہے نا غیر موسمی جو پھل ہے یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. فوری جواب ہوتا ہے مریم علیہ السلام کا، قالت، مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے کیا ہے مریم علیہ السلام کو کیا ہے پھل ملتا تھا اللہ کی جانب سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے تحاشا رزق دیتا ہے.